اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنوات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا یموت نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ احدا صمدا فردا فریدا ازلیا ابدیا دہریا دائموریا لا اول لہ ولا آخر لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا وماوانا وملجانا محمدا عربيا حاشميا قرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعاً علی الغیوب عالما ما کان وما یکون الصلاة والسلام علیہ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من ابتداء الوقت الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات بآواز خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے اور خالق کائنات بانی مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرمائے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ قرآن پاک 13واں پارہ سورہ رعد بالکل آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان اس لیے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک ہے 13واں پارہ ہے سورہ رعد ہے بالکل آخری آیت ہے اللہ کا ارشاد گرامی ہے یقول الذین کافروا لست مرسلا کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے قل کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم انہیں کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کا شہید یعنی گواہ اللہ ہے تو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے کافر کہتے ہیں تو رسول نہیں ہے ان کافروں سے کہو میری رسالت کا گواہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ ہے تو میں اللہ سے کہہ دیتا ہوں یا اللہ جب تو کہتا ہے وہ ہیں ہی کافر
جب تیرے کافر ہیں اور تیرے محمد کو رسول نہیں مانتے تو تیری گواہی کیسے مان لیں گے؟ وہ تجھے جانتے ہی نہیں، تجھے مانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، تو وہ گواہی کیسے مان لیں گے؟ آپ بھی نہیں جانتے اللہ کو، جانتے ہیں؟ اللہ کو کوئی بھی نہیں جانتا، مانتے سب ہیں، جانتا کوئی نہیں ہے۔ مانتے سب ہیں، مانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ محمد سچا ہے۔ ہائے 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 ہائے، مانتے اس لیے ہیں کہ محمد سچا ہے، اس لیے مانتے ہیں۔ اس نے کہا ہے تو ہم نے مانا کہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ کلوات پڑھ لیں محمد والے محمد کے ساتھ پڑھ، یہ کیا ہو گیا؟ تو جب اللہ کو نہیں مانتے تو پھر اللہ کی گواہی کیسے مان لیں گے؟ اللہ نے کہا ہے جلدی نہ کر، آیت پوری پڑھ اور ساری آیت لوگوں کو سنا، اور ان کو بھی پتہ چلے گا، تجھے بھی پتہ چلے گا کہ میں نے اپنے ساتھ دوسرا گواہ اس کو رکھا ہے جو اسے بھی منوائے گا، مجھے بھی منوائے گا۔ ہاں جی، تو دوسرا گواہ کون ہے؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ دوسرا گواہ وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب کا علم عطا فرمایا۔ کس کو عطا فرمایا؟ اور جس کو بھی عطا فرمایا ہے اپنی کتاب کا علم، جسے بھی عطا فرمایا ہے اس کو اتنا تو عظیم بنا دیا ہے کہ محمد کی رسالت میں اپنے ساتھ گواہی رکھی ہے اس کی۔ سمجھ گئے ہیں نا؟ محمد کی رسالت کی گواہی ایک تو ہے اللہ، دوسرا کون ہے؟ جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا۔ کس کو کتاب کا علم عطا فرمایا؟ علی کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں، کسی پھٹی سی پھٹی کتاب میں بھی نہیں ہے کہ کوئی ایسا ہو جو قرآن کا عالم ہو۔ علم قرآن فقط اور فقط علی ابن ابی طالب کے پاس ہے، اور رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہے، حق بھی قرآن کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ یہی ہے نا، حق بھی علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کا علم جس کو عطا فرمایا وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ تو محمد کی رسالت کے گواہ ہو گئے دو، ایک اللہ ہو گیا اور دوسرا جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا اور وہ ہے علی۔ اگر میں تفسیریں گنوانی شروع کر دوں تو ساری تفسیروں میں ہے، اہل سنت کی بھی ساری تفسیروں میں ہے، شیعہ تفسیروں میں بھی، سب میں یہی ہے کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ تو رسول کی رسالت کے دو گواہ ہو گئے، ایک اللہ
اور دوسرا علی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک اللہ اور دوسرا علی۔ تو ذرا توجہ کریں تو میں آپ کو سمجھا دوں کہ درمیان میں ہے محمد الرسول اللہ، ادھر اللہ گواہ ہے، ادھر علی گواہ ہے۔ یہی ہے نا؟ یہی ہے نا؟ ایک اللہ گواہ ہے اور ایک علی گواہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ درمیان میں ہے محمد الرسول اللہ، ادھر اللہ گواہ ہے، ادھر علی گواہ ہے، اور یہی ہم شیعوں کا کلمہ ہے۔ میں نے کہا ہے مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ تو یہ قرآن ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ رسول کی رسالت کا گواہ میں اللہ ہوں، اور دوسرا وہ جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا، جس کو کتاب کا علم عطا فرمایا اس کو اتنی بڑی عزت بھی دے دی کہ اپنے ساتھ محمد کا دوسرا گواہ بنایا، علی ابن ابی طالب۔ اب اور پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کلمہ تو ثابت ہو گیا نا قرآن سے۔ قرآن سے لا الہ الا اللہ ادھر ہے، محمد الرسول اللہ درمیان میں ہے، علی ولی اللہ ادھر ہے۔ اچھا ہر بات شریعت میں ثابت ہوتی ہے دو گواہیوں سے، دو گواہیوں سے ثابت ہوتی ہے نا؟ یہ دو گواہیوں سے ثابت ہوتی ہے۔ یعنی اب اللہ نے بھی محمد کی رسالت کے دو گواہ رکھے، دو گواہ، ایک اللہ خود ہے اور ایک علی ابن ابی طالب ہے۔ تو پھر گواہ تو دو ہوئے نا، تو پھر اللہ کے بھی دو گواہ۔ اللہ کے بھی دو گواہ نا، اور وہ ہے محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ، اور علی کی ولایت کے بھی دو گواہ، ایک اللہ اور دوسرا محمد، یہ دو گواہ۔ تو دو گواہ اگر ہوں اور یہاں تک اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے بتاؤ سب سے زیادہ تکڑے گواہ کس کے ہیں؟ طاقتور گواہ ہیں مولا علی کی ولایت کے۔ اللہ بھی گواہ ہے اور علی بھی گواہ ہے محمد کی رسالت کا، اور اللہ کی توحید کے محمد بھی گواہ ہے، علی بھی گواہ ہے، اور علی کی ولایت کا اللہ بھی گواہ ہے، محمد بھی گواہ ہے۔ جب گواہیاں اس طرح سے ہو گئی ہیں تو پھر سب سے تکڑی گواہ، طاقتور گواہ وہ تو علی کے ہیں۔ اللہ بھی ان کا گواہ ہے، محمد بھی ان کا گواہ ہے، بڑے طاقتور گواہ ہے نا۔ اب میں حیران اس شخص پر ہوں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا، پہلے بھی چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی، اب نئے بھی جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی۔ مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان ہیں جو اللہ کی گواہی بھی نہیں مانتے، محمد کی گواہی بھی نہیں مانتے۔
یا علی یا علی۔ گواہی ہے دو، اللہ کے بھی دو گواہ، محمد کے بھی دو گواہ، اور علی کے بھی دو گواہ، اور سب سے تکڑے اور طاقتور گواہ جو ہیں وہ علی کے ہیں۔ اللہ بھی علی کی ولایت کا گواہ ہے، محمد بھی علی کی ولایت کا گواہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے۔ گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے، چونکہ ایک دوسرے کے گواہ ہیں، دو ان کے گواہ اور دو ان کے گواہ اور دو ان کے گواہ، ٹھیک ہے نا؟ سب تینوں ایک دوسرے کے گواہ ہیں یا نہیں؟ ہاں، گواہی جہاں بھی ہوگی یہ تینوں ہوں گے۔ اب گواہی کہاں کہاں ہوتی ہے؟ کہاں کہاں گواہی ہوتی ہے؟ جہاں بھی ہو، آپ جہاں بھی دیں یا نہ دیں، مگر جو پکی گواہی ہوتی ہے وہ اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ وہ گواہی جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہوتی ہے۔ اب اللہ کے سامنے جو گواہی ہے وہ بندہ گواہی دے رہا ہے اللہ کے سامنے، اور دو گواہیوں پر چپ ہو جائے تو اللہ بھی کہے گا بندے دا پترا تیسری گواہی کدھر گئی ہے؟ وہ کہاں کی ہے؟ اچھا دیکھو، ہم شیعہ لوگ اپنی آذان میں بھی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ دیتے ہیں نا گواہی، اور اس میں اقامت میں بھی کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ اذان میں بھی اقامت میں بھی۔ آذان ہوتی ہے لوگوں کو سنانے کے لیے، آذان لوگوں کو سنانے کے لیے ہوتی ہے، اور اقامت ہوتی ہے نمازیوں کو سنانے کے لیے۔ اللہ کو سنانے کے لیے تشہد ہے، ہاں اللہ کے لیے وہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ گواہی جہاں بھی ہوگی تینوں ہوں گے، اللہ کے بھی دو گواہ، محمد کے بھی دو گواہ، علی کے بھی دو گواہ، اور گواہ کو باہر سے نہیں آئیں گے، یہی ایک دوسرے کے گواہ ہیں، یہ خود ایک دوسرے کے گواہ ہیں۔ تشہد پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں 2 رکعت نماز کے بعد جو تشہد پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ تشہد کا معنی ہے گواہی دینا اور گواہی لینا۔ گواہی دینا اور گواہی دینے کو کہتے ہیں شہادت، اور گواہی دینا لینا اکٹھی ہو جائے اسے کہتے ہیں تشہد۔ لینے والا اللہ ہے، دینے والے ہم ہیں۔ اب اللہ کے سامنے ہم گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ۔ اب میں نے پڑھے 2 رکعت نماز، صبح کی نماز 2 رکعت میں پڑھ رہا ہوں، پڑھتا ہوں ابھی آپ کے سامنے 2 رکعت نماز
صبح کی واجب قربتاً اللہ. ٹھیک ہے نا، سمجھانے کے لیے ہے نا. تو اللہ اکبر، سورہ الحمد پڑھی. الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھا، یا انا اعطیناک الکوثر پڑھا، یا قل هو اللہ پڑھا، جو بھی دوسری صورت. پھر اللہ اکبر، پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ. پھر سجدہ. تو سجدے بھی دو ہوتے ہیں، رکوع ایک ہوتا ہے، سجدے دو ہوتے ہیں. دو ایک سجدہ اللہ کو اپنی تسبیح سنانے کا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ اس کے شکر کا ہوتا ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ، سبحان ربی العالی و بحمدہ. اللہ اکبر. اٹھ کر بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، اب بیٹھے تو پھر ہم نے کہا ایویں ہی نہ بیٹھے رہیں، ایویں ہی نہ بیٹھے رہیں. استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اللہ سے معافی مانگتے رہیں. پھر اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ پھر دوسرا سجدہ. جب دوسرا سجدہ کر لیا اس کے بعد اٹھے، پھر کھڑے ہو گئے، پھر الحمد پڑھی، پھر دوسرا سورہ پڑھا، پھر رکوع کیا، قنوت بھی پڑھ لیا، رکوع کیا، پھر سجدہ کیا. اب اٹھ کے جو بیٹھے تو اللہ نے کہا ہے بندہ خدا، تو نے میری حمد بھی کی ہے، میری تسبیح بھی کی ہے، سب کچھ پڑھا ہے، بیٹھ جا، مجھے اپنا عقیدہ سنا. اپنا ایمان سنا، تاکہ اس عقیدے اور ایمان کے مطابق تیرا فیصلہ کروں. اب ہم نے کہا الحمدللہ، اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہم سے ہمارا ایمان عقیدہ تو پوچھا. بیٹھ گئے. اب عقیدہ کیا ہے؟ شروع کر رہے ہیں. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہو گیا، دو ہو گئیں. اللہ کی گواہی بھی ہو گئی، رسول کی گواہی بھی ہو گئی. اب اس کے بعد ہم نے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ نے کہا بے ایمان ہے، میرے سامنے مقر رہا ہے. اذان میں کہا لوگوں کو سنانے کے لیے، اقامت میں کہا لوگوں کو سنانے کے لیے، اور مجھے جو سنانا تھا وہاں جھوٹ بول رہا ہے. وہاں نہیں سنا رہا، وہاں نہیں سنا رہا. تو جب اللہ نے کہا تو پھر ہم نے پڑھا اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ. عابد بھٹا آگے صلوات پڑھ لے ایک بلند آواز سے. بھی کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گواہیاں دو ہیں، وہ چاہے اذان میں ہوں، چاہے اقامت میں ہوں، چاہے نماز میں ہوں. نماز میں ڈنڈی مارتے ہیں لوگ، ویسے ہر جگہ، یعنی اقامت میں بھی، اذان میں بھی، کلمے میں بھی، علی اللہ کلمے میں بھی علی اللہ پڑھتے ہیں، اذان میں بھی پڑھتے ہیں،
اقامت میں بھی پڑھتے ہیں، یہاں آ کے ڈنڈی مار جاتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تو میں کیا سمجھوں بھی تو میرے سامنے بے ایمان بن رہا ہے یا لوگوں کے سامنے بے ایمانی کرتا ہے؟ لوگوں کو جھوٹ بولتا ہے یا میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے؟ تو کہنا پڑتا ہے پروردگار نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ اللَّهِ۔ اللہ نے کہا اب تو ہو گیا اے مومن۔ اب تیرا جو کچھ بھی ہوگا میرے پاس سے وہ مومن والا ہوگا، مومن والا ہوگا۔ مومن تب ہوتا ہے جب بندہ علی کی ولایت کی گواہی دیتا ہے، خالی علی ولی نہیں، علی ولی اللہ کی گواہی، اشہد ان علی امیر المومنین ولی اللہ۔ اور امیر المومنین وہ ہے کہ جس کے لیے پانچویں امام کا فرمان ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کو اللہ نے امیر المومنین کا لقب کب عطا فرمایا تو وہ کبھی انکار نہ کریں کہ مولا کب عطا فرمایا؟ تو انہوں نے کہا کہ آدم کی خلقت سے پہلے، آدم کے خلقت سے بھی پہلے اللہ نے بنایا امیر المومنین۔ کوئی نہیں تھا، یہ پانچ تھے، پانچ۔ ایک حضور خود تھے، ایک بی بی تھیں، ایک علی تھے اور دو ان کے بیٹے تھے، یہ پانچ تھے۔ اس وقت اللہ نے علی کو امیر المومنین کا لقب دیا۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اگلا جملہ کوئی نہیں سنائے گا۔ ان پانچ میں جب وہ پانچ تھے، ان پانچ میں امیر کون تھا؟ ہائے 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 ہائے۔ ان پانچ میں اس وقت اللہ نے امیر المومنین بنایا جب یہ صرف پانچ تھے، کہا علی تو امیر المومنین ہے۔ امیر المومنین علی ہے۔ ہم امیر المومنین امام حسن کو بھی نہیں کہتے، امیر المومنین امام حسین کو بھی نہیں کہتے، نہ معنی میں تو وہ ہیں مگر کہتے نہیں ہیں۔ کہنے میں فقط اور فقط علی ابن ابی طالب ہے جس کو امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو نہیں تھکتا ہوں، نہیں جب میں مرشد علی کا ذکر کرنے لگوں تو یہ بڑھاپا جوانی میں بدل جاتا ہے۔ ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، جوانی بالکل۔ میں پڑھتا رہتا تھا یہاں، پہلے بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھ رہا ہوں، کوئی فرق بتاؤ کوئی ہے؟ علی کی ولایت کا ذکر جو ہے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ یہ مولا کریم کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ بوڑھے کو جوان بنا دیتا ہے۔ ولایت علی بوڑھے کو جوان بنا دیتی ہے۔ ولایت طاقت ہی ایسی ہے، مولا علی کی ولایت میں طاقت ہی اتنی ہے کہ بندہ بوڑھا نہیں رہتا، جوان بن جاتا ہے۔ آزما کے دیکھ لیں، صلوات بھی پڑھ لیں محمد وآل محمد۔
تو گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ کچھ اور بھی پڑھوں؟ ہاں پڑھوں آگے؟ میں پڑھا بیٹا؟ واہ واہ ہاں ہاں بزرگ کہتے تو صحیح پڑھو بیٹھے. مولا سلامت رکھے. ٹائم بھی اتنا ہو گیا ہے اور پھر عابد بھٹا صاحب بھی آگئے ہیں، یہ بھی آپ کو سنائیں گے، اپنی سریلی آواز میں سناتے ہیں. ہاں 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 سنائیں گے انشاءاللہ. مولا کی حفظ و امان میں رہیں، آپ بھی مولا کی حفظ و امان میں رہیں. اس خطرناک زمانے میں مولا ہر مومن کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہاں جی تو بس مصائب کا ایک جملہ کہہ دوں مجلس کی تکمیل کے لیے، اور وہ مصائب کا جملہ تو کربلا سے ہوتا ہے. حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. ہائے ہائے حسین کی دکھ بھری کہانی تمام دنیا سنا کرے گی. جو رو پڑے گا اسے جہاں میں علی کی بیٹی دعا کرے گی. بی بی کی حسرت ہے رونا. بی بی کو کسی نے رونے نہیں دیا. یہ سیدہ زینب کی حسرت ہے. سنا دو جملہ. حسین جیسا بھائی مارا گیا. ہائے 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 حسین جیسا بھائی مارا گیا. کربلا سے شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا. ہائے 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 شرمایا نہ کرو. رونا ہے تو شرمایا نہ کرو. بی بی کی حسرت ہے. حسین کو رونا بی بی کی حسرت ہے. خدا کی قسم رمضان شریف ہے نا، جب مولا علی کو ضرب لگی ہے تب بھی حسین پر روئے ہیں. حسین پر روئے ہیں. جنازہ اٹھایا، علی کا جنازہ اٹھایا. کہا حسین تو نہ اٹھا. بابا کیوں؟ کہا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ تیرا جنازہ کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہائے ہائے حسین جیسا بھائی مارا گیا. کربلا سے شام تک جاتے ہوئے کسی نے ہائے حسین کہہ کے رونے نہیں دیا. بی بی کو جب بھائی کی یاد ستاتی تھی نا، پہلے تو کہتی کوئی مسافر مارا گیا. کوئی مسافر مارا گیا. جب بھائی کی یاد بہت ستاتی، بہت تنگ کرتی، نظرت یمیناً و شمالاً، بی بی دائیں بائیں دیکھتی، کوئی دیکھ تو نہیں رہا. جب بی بی دیکھتی کہ سپاہی غافل ہیں تو بی بی ہاتھ سے زمین کو صاف کرتی. فَقَانَتْ تَكْتُبُ عَلَى الْأَرْضِ اسْمُ أَخِيهَا. بی بی بھائی کا نام لکھتی حسین. اوپر منہ رکھ دیتی، کہتی بھائی نام تو بہت پیارا ہے، کیا کروں ظالم لینے نہیں دیتے. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. کربلا سے شام تک کسی نے رونے نہیں دیا. ہاں کربلا سے کوفہ سے بغداد، بغداد سے قادسیہ، قادسیہ سے دیوانیہ، دیوانیہ سے تقریر، تقریر سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے نصیبین، نصیبین سے کنسرین، کنسرین سے سرمدین، سرمدین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد. خدا کی قسم علی کی بیٹیوں کو ہر شہر میں رلایا ہے. عراق میں ایک بندے نے مجھے کہا یہ کون کون سی منزلیں ہیں؟ میں نے کہا پہلے نقشہ لیا، عراق کا نقشہ لیا، پھر میں تجھے سمجھاؤں بی بی کو کہاں کہاں لے کر گئے. تو
تو نقشہ لایا تو اس نے نقشہ رکھ دیا، میں نے کھول لے اس کو. اب پڑھا لکھا تھا وہ بھی، میں نے اس کو بتایا دیکھتا جا کہاں کہاں ہیں یہ شہر. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے بغداد، بغداد سے قادسیہ، قادسیہ سے دیوانیہ، دیوانیہ سے تقرید، تقرید سے موصل، موصل سے سنجار، سنجار سے نصیبین، نصیبین سے کنسرین، کنسرین سے سرمدین، سرمدین سے کفرتاب، کفرتاب سے حران، حران سے عین الورد، عین الورد سے راس العین. کلیسا ہے، راس العین کلیسا ہے. جب یہ داخل ہوتے تھے نا کسی شہر میں، ان کا ایک بندہ جا کر اعلان کرتا تھا، لوگو آؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو، لوگو آؤ قیدیوں کا تماشا دیکھو. بس ایک جملہ کہتا ہوں، ایک جملہ. لوگ جمع ہو جاتے، بازار کھولتے، آتے. نے کہا مسلمان ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان اعلان جو کر رہے ہیں تو کوئی غیر مسلم ہوں گے نا جن کا تماشا دیکھ رہے ہیں، کوئی غیر مسلم ہوں گے. مگر جب یہ کلیسا میں پہنچے تو وہاں اپنے پادری کے اجازت کے بغیر لوگ نہیں کچھ کرتے تھے. لوگ اکٹھے ہو گئے، پادری کے چرچ کے نیچے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا لوگ آئے ہیں، لوگ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں لوگو تماشا دیکھو. کہتے اچھا مجھے نیچے آنے دو، پتہ کرنے دو. مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے شریفوں کو لوٹا، مسلمانوں نے جب بھی لوٹا ہے شریفوں کو لوٹا ہے، لہذا مجھے پتہ کرنے دو. وہ نیچے آیا، آ کر دیکھا کچھ سر ہیں جو نوکے نیزہ پر سوار ہیں. کوئی چھوٹا سر ہے، کوئی بڑا سر ہے، کوئی جوان سر ہے، کوئی ضعیف سر ہے. وہ کہتا ہے ایک سر تو ایسا تھا کہ مجھے دیکھ کر رونا آ گیا. کہا وہ کون سا سر؟ کہا اتنا چھوٹا سر تھا، لگتا تھا اس کی ماں نے اس کا دودھ نہیں چھڑایا ہوگا. کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، سروں کا جو سردار سر نظر آتا تھا اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. کہتے ہیں جب میں نے غور سے سنا، آواز آ رہی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ظالموں اپنا حشر دیکھ لینا، ان قریب اپنا حشر دیکھ لینا. وہ کہتا ہے یہ کس کا سر ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کے باغی کا سر ہے. کہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا اس کا نام ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں بتایا گیا، ہمیں اجازت نہیں ہے بتانے کی. کا نام بتاؤ. میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو کٹنے کے بعد کلام کرے یا نبی ہوتا ہے یا نبی کا وصی ہوتا ہے. ہاں مجھے بتاؤ اس کا نام کیا ہے. کہ اگر تو نے نام پوچھنا ہے نا، پیچھے ایک قیدی آ رہا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، اونٹوں کی مہار اس کے کندھے پر ہے. وہ اس کا کچھ لگتا ہے، اس سے پوچھ لے یہ کون ہے. عزاداران امام مظلوم، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. ہائے ہائے. وہ کہتا ہے میں رکا رہا، قافلہ گزرتا رہا، میں رکا رہا، قافلہ گزرتا رہا. جب سید سجاد میرے قریب آئے تو انہوں نے اپنے سر کے بال چہرے پر ڈالے ہوئے تھے، بالوں کے درمیان سے مجھے دیکھا اور دیکھ کر فرماتے یحییٰ الیہ، یحییٰ ادھر آ میں بتاؤں یہ کس کا سر ہے. وہ کہتے قیدی میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، مسافر ہوں، مجھے بتا تو مجھے کیسے جانتا ہے. فرماتے اتعرف محمد ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد کو جانتا ہے؟ کہتے ہاں میں جانتا ہوں. کہا تعرف فاطمہ بنت محمد، کیا تو اس کی بیٹی فاطمہ کو بھی جانتا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، مباہلہ کے دن میں تھا،
جب رسول اپنی بیٹی کو لے کر آیا تھا اور ہمارے عیسائیوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اچھا اتنا جانتا ہے تو پھر تو جانتا ہوگا تعریف حسین ابن فاطمہ. کیا تو اس کے بیٹے حسین کو بھی جانتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں. اس دن رسول اللہ نے اسے گود میں اٹھایا ہوا تھا. فرمایا ھذا راس الحسین، یہ اسی حسین کا سر ہے. انا علی ابن الحسین، میں اس کا بیٹا سجاد ہوں. اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے. گر پڑا قدموں پر گر پڑا. کہتا مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہوتا ہوں. کہا اب کیوں کلمہ پڑھتا ہے، اب کیوں مسلمان ہوتا ہے؟ کہنے لگا اگر تمہارا دین حق نہ ہوتا تو یہ کٹا ہوا سر کلام نہ کرتا. اگر تمہارا دین حق نہ ہوتا تو یہ کٹا ہوا سر کلام نہ کرتا. مجھے کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ. اللہ اکبر. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا. سید سجاد کہتے ہیں یا مسلمان ہو گیا ہے، آپ پیچھے نہ دیکھنا. کہا مولا کیوں؟ کہا جس کا کلمہ پڑھا اسی کی بیٹیاں ہیں، جس کا کلمہ پڑھا اسی کی نواسیاں ہیں، پیچھے نہ دیکھنا. کہا مولا ان کی چادریں کہاں گئیں؟ کہا چادریں ظالموں نے لوٹ لی. عزادارو اس نئے مسلمان نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اس کو پھاڑنا شروع کیا. اس کے کئی ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا اس نے اپنی آنکھوں پر باندھا، باقی ٹکڑے اونٹوں کے قریب لے گیا، ایسے پھینکنے لگا. کہا بیبیو آگے بازار ہے، پردہ بناؤ، میں نیا مسلمان ہوں. اگر میرا یہاں گھر ہوتا تو میں چادریں لا دیتا. لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله على محمد وآله وسلم.